کچھ لوگ آپ سے ناراض ہیں کیونکہ آپ کو اس طرح تکلیف نہیں پہنچ رہی جس طرح وہ سوچتے تھے کہ آپ ہوں گے۔ براہ کرم انہیں مایوس کرنا جاری رکھیں۔ کبھی کسی ماں کو دیکھا ہے آپ نے کہ گہرا اندھیرا ہو اور وہ اپنے بچے کو چھوڑ کر کہیں چلی جائے؟ وہ ایسا کبھی نہیں کر پاتی کیونکہ وہ بچے کو خود سے بھی زیادہ محبت اور پیار دیتی ہے۔ تو پھر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی کوئی حد نہیں کہ وہ آپ کو اکیلا چھوڑ دے۔ کبھی بھی زندگی میں مایوس مت ہونا اور نہ ہی کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنا، پھر چاہے تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس دنیا میں تمہارا سب سے زیادہ خیر خواہ تمہارے ماں باپ کے سوا کوئی نہیں۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو مرتے وقت بھی اپنی اولاد کے بارے میں سوچتی ہے کہ میرے جانے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ زندگی میں سب کچھ کرو یا نہ کرو، مگر ماں کی کبھی حکم عدولی مت کرنا کہ ماں کی دعا تمہاری تقدیر کو بھی بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ کسی قبرستان کے باہر لکھا تھا، منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے۔ کیا ملا تجھے اس دنیا سے جہاں اپنوں نے ہی دفنا دیا تجھے جاتے جاتے۔ ماں بنا تنخواہ کے گھر کا سارا کام کرتی ہے، باپ پوری کمائی گھر پر لٹا دیتا ہے، پھر نہ جانے باپ کیوں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ماں 9 مہینے پالتی ہے، باپ 25 سال پالتا ہے، پھر نہ جانے باپ کیوں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ماں بنا تنخواہ کے گھر کا سارا کام کرتی ہے، باپ پوری کمائی گھر پر لٹا دیتا ہے، پھر نہ جانے باپ کیوں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ماں جو پسند ہو وہی بناتی ہے، باپ جو پسند ہو وہ لا کر دیتا ہے، پھر نہ جانے باپ کیوں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ماں کو یاد کرتے ہو جب چوٹ لگتی ہے، باپ کو یاد کرتے ہو جب ضرورت ہوتی ہے، پھر نہ جانے باپ کیوں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ماں کی اور بچوں کی الماری کپڑوں سے بھری ہے، جبکہ باپ کئی سال تک پرانے کپڑے چلاتا ہے، پھر نہ جانے باپ کیوں پیچھے رہ جاتا ہے۔ بچوں کا سارا پیار ماں کو ملتا ہے، باپ زندگی بھر قربانی دیتا رہتا ہے، پھر نہ جانے باپ کیوں پیچھے رہ جاتا ہے۔ باپ ہماری ضرورتوں کو ہمیشہ پوری کرتا ہے، وہ اپنی ضرورتوں کو ٹالتا رہتا ہے، پھر نہ جانے باپ کیوں پیچھے رہ جاتا ہے۔ دوسروں کی ذات پر تبصرے کرنے سے گریز کریں، کیونکہ آپ کو خود نہیں پتا آپ خدا کی نظر میں کتنے گناہ گار ہیں اور خدا نے آپ کو کتنے پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ تسبیح کے دانے چاہے کتنے ہی خوبصورت، قیمتی اور چمکدار کیوں نہ ہوں، اگر انہیں جوڑنے والی ڈوری نہ ہو تو وہ بکھر جاتے ہیں اور اپنی اصل خوبصورتی کھو دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک گھر کے افراد بھی ماں کی محبت، دعا اور شفقت کی ڈوری سے بندھے ہوتے ہیں۔ ماں وہ ہستی ہے جو خود تکلیف میں رہ کر بھی اپنے بچوں کی خوشیوں کی دعا کرتی ہے، جو اپنی نیند قربان کر کے ہمارے سکون کا خیال رکھتی ہے، جو ہمارے دکھوں کو اپنے دل میں چھپا لیتی ہے اور ہماری مسکراہٹ میں اپنی دنیا تلاش کرتی ہے۔ جب ماں ساتھ ہوتی ہے تو گھر صرف 4 دیواری نہیں رہتا، بلکہ جنت کا ایک ٹکڑا محسوس ہوتا ہے، اور جب یہ ڈوری ٹوٹ جائے
تو जिंदगी के बहुत से रंग फीके पड़ जाते हैं। खुशियों में भी एक खामोश कमी महसूस होती है और हर खूबसूरत लम्हा अधूरा सा लगता है। अल्लाह ताला हर माँ को सलामत रखे और जिन लोगों की माएँ इस दुनिया से जा चुकी हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को अपनी रहमत और नूर से भर दे। आमीन। माँ अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जिसकी मोहब्बत का कोई नेमल बदल नहीं। अक्सर लोग माँ की मौजूदगी में उसकी खिदमत, इज्जत और वक़्त की कदर नहीं करते, लेकिन जब माँ इस दुनिया से चली जाती है तो फिर सिर्फ यादें, अफसोस और पछतावा बाकी रह जाता है। माँ के साथ नरमी से बात करें, उसकी दुआएं लें, उसकी खिदमत करें और उसके साथ वक़्त गुजारें। अगर कभी माँ से गलती हो जाए तो मुआफ़ कर दें, क्योंकि उसने भी सारी ज़िंदगी हमारी बेशुमार गलतियां बर्दाश्त की हैं। जो शख्स अपनी माँ की जिंदगी में उसकी कदर करता है वो एक अजीम सआदत हासिल करता है, जबकि बाद का पछतावा माँ को वापस नहीं ला सकता। इसलिए आज ही अपनी माँ को गले लगाएं, उससे मोहब्बत का इजहार करें, उसकी खिदमत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि जब वो चली जाएंगी तो दुनिया की कोई चीज उसकी कमी को पूरा नहीं कर सकेगी। माँ की एक दुआ इंसान की तकदीर बदलने का सबब बन सकती है। जब तक माँ जिंदा है उसकी खिदमत का हर मौका गनीमत समझो। माँ की नाराजगी इंसान की जिंदगी से सुकून और बरकत कम कर सकती है, जबकि उसकी रजा अल्लाह ताला की रजा का जरिया है। दुनिया की हर चीज दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। माँ के साथ बैठकर चंद लम्हे गुजार लेना भी एक बड़ी नेमत है, जिसकी कदर अक्सर उसके बाद होती है। माँ के इंतकाल के बाद इंसान को सबसे ज्यादा यही अफसोस होता है कि काश उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारा होता, उसका दिल ना दुखाया होता, उसकी खिदमत मजीद की होती। इसलिए आज ही अपनी माँ को फोन करें, उसके पास बैठें, उसकी खैरियत पूछें, उसके हाथ चूमें और उससे अपनी गलतियों की मुआफी मांग लें। माँ की जिंदगी में उसकी कदर करना ही असल मोहब्बत है, क्योंकि कब्र पर बहाए गए आंसू खिदमत का बदल नहीं बन सकते।